جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قربانی کے لیے کون سے جانور ہے، تو 6 قسم کے جانور ہیں۔ گائے ہے، اس میں بھینس ہے، مینڈا ہے، بکرا ہے۔ یہ سب جانور جو ہے قربان ہو سکتے ہیں۔ اونٹ، ان کی قربانی جائز ہے، چاہے وہ گھر میں پلے ہوں یا باہر سے خریدے گئے ہوں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جانور فربے ہو، تر و تازہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا لولا کانا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر کا بھی خیال رکھا جائے۔ بھیڑ کے معاملے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن دکھتا 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ باقی ماندہ جانوروں کے بارے میں عمر کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی از خود کرنی چاہیے، اور اگر اس کو خود کیا جائے اپنے ہاتھوں سے یہ بہتر ہے۔ اور تفویض بھی آپ کر سکتے ہیں کسی، یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں جو تفویض کے ذریعے سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مستند ادارے ہوں، آپ کے ساتھ استحصال نہ کرتے ہوں، اور یہ آپ سے پیسہ لے کے بعد میں قربانی نہ کریں تو اس سے قربانی پہ اثر پڑے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود وہاں ان اداروں میں جا کے اپنے سامنے جانوروں کی قربانی کا یقینی طور پہ جائزہ لیں، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی جانب سے قربانی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ادارے مستند نہیں تو آپ ان کے ذریعے سے قربانی کرنے سے اجتناب کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اکثر بیشتر ہم نے یہ دیکھا ہے، گزشتہ سال میں بھی دیکھا کہ ہم لوگ گلی کوچوں اور شہراؤں پہ جا کے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے اصولوں کے منافی ہے، کیونکہ انوائرمنٹ شریعت کی اہم ترین یعنی اساس ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، لہٰذا یہ نصف ایمان ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب آپ جانور کا انتخاب کریں تو ایسے ایریاز میں جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہو، جہاں پہ ماحولیات کے خراب ہونے کے خطرات نہ ہوں، وہاں جا کے آپ ان بھیڑ بکریوں کو قربان کریں، اور جو غیر مستعمل چیزیں ہیں ان کو زمین کے اندر دفن کریں، تاکہ یہ جانوروں کے لیے غذا نہ بن جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تقدس بھی باقی رہے اور ماحولیات پہ بھی اس کا اثر نہ ہو۔ یہ بات اہم اور ضروری ہے۔ عید کے موقع پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ ہمارے کچھ تاجر لوگ جو ہیں جو بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ استحصال کرتے ہیں، ایسے موقعوں پہ لوگوں سے من مانی قیمت دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کے اصولوں کے منافی ہے، اور ایسا کرنا شریعت کی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی بیٹی شادی کرتے ہیں تو وہ آدھا بھیڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیچتے ہیں، جن کے ہاں ان کی بیٹی بیائی گئی ہوں یا پھر بیٹا بیایا گیا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، ان کی کوئی شریعت میں بنیاد نہیں ہے۔ آپ کو 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصہ اگر آپ اپنا رکھ لیتے ہیں اور اس حصے کو اگر ان کی طرف آپ بیچتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے، ویسے جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تک جائز ہے، باقی آپ پورے بھیڑ کو آپ ان کے ہاں روانہ کریں گے تو آپ غربا اور مساکین کا حق بھی مارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔
اور تیسری اہم ترین بات جو میں یہ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ ہے اتحاد ملت کے حوالے سے. ہمارے ائمہ حضرات جو ہیں اب ان ایام کے دور عید کے دور پہ مختلف مساجد میں جا کے تقریریں تو کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لیکن اپنی وعظ و تبلیغ کے دوران وہ دوسرے مسالک کے لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں. مہربانی کر کے ایسا کرنا شرعی طور ناجائز ہے. آپ سے یہ کہہ دیا کہ چاہے وہ کھالیں ہوں، اجڑی ہوں یا سر وغیرہ ہوں، پیر ہوں، سر ہوں، تو ان کو آپ اگر آپ کے استعمال میں وہ آنے والی چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کو دفن کر لیجئے. جانور کو ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا پہ لے جائیے، وہاں دفن کر لیجئے. میں نے آپ سے بار بار یہی کہا کہ طہارت اور پاکی اسلام کا اہم ترین جز ہے، لہذا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ جانوروں کو لے کے دریاؤں، ندی نالوں، دریاؤں کے کناروں پہ لے جاتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں. خون پانی میں مل جاتا ہے اور اس میں جو گندگی برآمد ہوتی ہے وہ بھی یعنی نجس چیزیں جو ہوتی ہیں، نجاست جو اس میں برآمد ہوتا ہے وہ بھی پانی میں مل جاتا ہے. یعنی آپ ایک واٹر باڈی کو پلیوٹ کرتے ہیں. ایک جائز جانور کی قربانی سے آپ ناجائز چیزوں کی ترویج کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں. تو یہاں پر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں فوٹوگرافس ان کے لے کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، فیس بک پہ اس کو ڈالتے ہیں، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ اب کی بار ویسا بھی نہ کریں. بالکل. دیکھیے ایک بات ہے کہ یہ اصل میں اس کو ایک سوشل میڈیا کا کانٹینٹ نہ بنایا جائے قربانی کو، کہ ہم کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے ان کو دل آزاری ہو. لہٰذا ہمارا یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کو اپنے دین کی پرواہ کرنی چاہیے. ان کو آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی چارہ خراب ہو جائے. لہذا آپ کو جو شریعت نے جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کے لیے نہیں کہ اس کی نمود نمائش کی جائے.